والسلام على رسول الله أما بعد وَأَرَانِيَ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا رات کے وقت کعبہ کے قریب نیند کی حالت میں۔ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، اچانک ایک گندمی رنگ کا آدمی، اور بندوں میں سے گندمی رنگ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے اس کیفیت میں، تضرب لمتہ بین منکبیہ، اس کے جو بال تھے اس کے کندھوں کے درمیان تھے، کانوں اور کندھوں کے درمیان، راجل الشعر، اور اس کے بال بالکل سیدھے تھے، یقطر رأسہ ماء، اس کا سر پانی کے قطرے گرا رہا تھا، واضعا یدیہ علی منکبی رجلین، وہ اپنے ہاتھوں کو دو بندوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھا، وہو یطوف بالبیت، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ فقالوا ھذا المسیح ابن مریم، وہ کہنے لگے یہ مسیح ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں۔ ثم رأیت رجلا وراءہ جعد قطیطا اعور العین الیمنی کاشبہ من رأیت، پھر اس کے پیچھے میں نے ایک بندے کو دیکھا جو سخت گھنگریالے بالوں والا تھا، اور اس کی دائیں آنکھ جو تھی وہ بہنگی تھی، مانند سب سے زیادہ مشابت اس کے جس کو میں نے دیکھا ہے وہ ابن قطن تھا۔ واضعا یدیہ علی منکبی رجل، وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک بندے کے کندھے پر رکھے ہوئے تھا، یطوف بالبیت، اور وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ فقالوا المسیح الدجال، یہ مسیح دجال ہے۔ تابعہ عبید اللہ عن نافع، نافع سے بیان کرنے میں عبید اللہ نے اس کی مطابعت کی ہے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا خواب کے اندر دیکھا ہوا حال بیان کیا۔ آپ نے ایک دفعہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات آسمان پر کی تھی، لیکن یہ جو موقع تھا اس موقع پر آپ نے نیند کی حالت میں طواف کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ اس کے علاوہ کا واقعہ، کیونکہ جب آپ کو معراج ہوا تو وہ جسم کے ساتھ تھا، یہ خواب تھی جو الگ تھی اس سے، اور اس کی کیفیت یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ گندمی رنگ، اور سب سے خوبصورت گندمی رنگ جو تم کوئی دیکھ سکتے ہو اس طرح کا تھا، اور اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ دو بندوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک اس کی وجہ، اس کو کہا جاتا ہے یہ مسیح بمعنی ماسح، ہاتھ پھیرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسیح یعنی کہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا جس طرح کے تاریخ میں آتا ہے، وہ چلتے پھرتے جگہ جگہ دعوت دیتے، اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا تھا۔ اور بھی اس کی توجیحات بیان کی ہیں اہل علم نے، زیادہ معروف یہ ہے۔ تو یہاں پر آیا کہ ان کا رنگ گندمی تھا، جبکہ پیچھے آیا کہ ان کا رنگ سرخی مائل تھا، آگے بھی حدیث آئے گی اس کا رنگ یہی ہے کہ تو یہاں پر جو گندم بیان کی گئی ہے نا، ایسا گندمی رنگ کہ انسانوں میں سے جو سب سے خوبصورت ہو سکتا ہے، گویا کہ یہ گندمی ایسا ہی ہے جو سرخی مائل ہو،
کیونکہ آپ یقیناً ایسی گندم بھی ہوتی جس کو سرخ گندم کہا جاتا ہے، سرخی مائل اور سفیدی مائل، یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ۔ اور ان کے جو بال تھے اس کے لفظ بولے ہیں من لما۔ انسانی بال 3 طرح کے ہوتے ہیں، لما، جمرہ، وفرا۔ اگر یہ کانوں کی لو تک ہوں، اگر کانوں اور کندھوں کے درمیان ہوں، گردن تک، اگر کندھوں تک پہنچتے ہوں، تو اس اعتبار سے اس کے 3 نام رکھے جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال تھے وہ لما تھے، یعنی کہ ان کے کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، یہ آخری حد ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے میں نے ایک بندہ دیکھا جس کے بال سخت گنگریالے تھے اور اس کی دائیں آنکھ جو تھی وہ بہنگی تھی، اور وہ بندہ سب سے زیادہ جو مشابہ تھا نا وہ ابن قطن کے تھا۔ ابن قطن کون تھا؟ یہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ دجال اس بندے سے مشابہت کھاتا تھا۔ واضحاً یدیہ علی منکبی رجل یطوف بالبیت، وہ بھی ایک بندے کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اس کو مسیح کہے جانے کی وجہ، ایک تو مسیح بمانا ممسوح، ہاتھ پھیرا ہوا، حدیث میں آتا ہے اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی بالکل پلین جیسے ہاتھ پھیر دیا گیا۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے، ہلکا یہ ہول سا بنا ہوا ہے، پھر اس کے اندر آنکھ ہے، لیکن اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ بالکل ایسے ہموار ہے، بالکل نشان ہی نہیں، جگہ ہی نہیں ہے آنکھ کی۔ یا دوسری وجہ اس کی بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ بھی پوری زمین پر چکر لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال دجل سے ہے، سخت جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا بندہ، مکاری کرنے والے بندے کو دجال کہا جاتا ہے۔ یار یہ بڑا دجال آدمی ہے، یعنی بہت مکار آدمی ہے۔ اس کے لوگوں کو مکر اور دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کا نام یہ دجال رکھا گیا۔ تو وہ تھا، کہا گیا یہ ہے مسیح دجال ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ مسیح دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، آیا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا؟ جس طرح کے بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ پیدا ہوگا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ دیکھا گیا، مسیح دجال کو دیکھا گیا۔ تو واللہ عالم بالصواب، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ غالب یہ ہے کہ وہ جزیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قید ہے، اور یہ جو کیفیت دکھائی گئی ہے یہ خواب کی کیفیت ہے۔ خواب کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب حقیقت وہی ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ جبکہ دجال کے بارے میں آتا ہے وہ 2 شہروں میں جا نہیں سکتا، یہاں پر وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہ خواب کی حالت ہے، یہ حقیقی حالت نہیں ہے، حقیقت میں وہ نہیں جا سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بطور دجال ظاہر ہونے کے بعد وہ بیت اللہ اور مکہ نہیں جا سکے گا، یعنی مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا۔ جب تک وہ ظہور نہیں کرے گا، اپنے آپ کو شو نہیں کرے گا دجال ہونا، اس وقت تک یہ ممانت کا ذکر نہیں ملتا۔ جا سکتا کہ نہیں جا سکتا ایک الگ بحث ہے، لیکن ذکر اسی وقت ملتا ہے کہ جب وہ دجال بن کر آئے گا تو وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر خواب کا ذکر کیا گیا، لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے وصف کا بیان کیا اور ان کی خوبی کو بیان کیا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام نبی جو تھے حج ان کا بھی بیت اللہ ہی تھا۔ بیت اللہ کے افضل ہونے کی وجہ وہ یہی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے جو نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کے لیے بھی حج کے لیے اللہ نے قبلہ یہی رکھا ہوا تھا۔ حج وہ یہیں پہ آ کے کرتے تھے، اور تمام انبیاء نے حج کیا اور وہ آتے تھے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3440۔